تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حمد و ثنا کے بعد میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود پڑھو اور اس کے لیے سلامتی کی دعا کرو۔ آج کا ہمارا درس درود کے موضوع کے اوپر ہوگا، اور درود کے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود، اور جن کے لیے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا درس ہے، سبق ہے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے فرشتے اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس آیت کے ضمن میں ایک وضاحت ضروری کرنا سمجھتا ہوں کہ درود کا مطلب کیا ہے۔ لفظ صلاۃ عربی کے اندر درود کے لیے بھی بولا جاتا ہے، نماز کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب لفظ وہی ہے صلاۃ، یہاں پہ نماز کے معنی میں ہے۔ جو میں نے پہلے آیت پڑھی وہاں پہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، وہاں پہ لفظ صلاۃ ہے۔ تو یہ عربی کے اندر ایک لفظ کئی معنوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت رحمت بھیجتے ہیں، رحمت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر جس کے اوپر اللہ رب العزت یہ لفظ بولیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون، کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور اگر اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو کہ فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ اور جو عام مسلمان مومن ہیں جب وہ درود بھیجتے ہیں تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے اس بندے کے متعلق جس کے اوپر یہ درود بھیج رہے ہیں اللہ رب العزت سے مطالبہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما، اس کے اوپر اپنی خاص رحمت فرما اور اس کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یعنی ہمارا مسلمانوں کا، مومنین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ جو جو تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ ان سارے وعدوں کے حساب سے ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو یہ ہے لفظ صلاۃ کے مفاہیم، تین مطلب جب اللہ کی طرف نسبت ہو، فرشتوں کی طرف ہو اور عام مومنین کے لیے۔ تو آئیے آج ہم ان چند اعمال کا تذکرہ کریں گے
کہ جن کی وجہ سے فرشتے اہل ایمان کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل بہت عام، سادہ، آسان اور زبردست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا 70 مرہ، کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، آپ کے لیے ایک مرتبہ دعائے رحمت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر 70 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ بہا 10، کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس میں 70 مرتبہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کا مستحق اس بندے کو ٹھہرا دیتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، 70 مرتبہ۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی رحمت اترتی ہے، درود پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوسرا عمل جس کے ساتھ فرشتے مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، وہ ہے نماز کا انتظار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احدکم ما دام فی مصلاہ ینتظر الصلاۃ، تم میں سے کوئی ایک شخص جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعا کرتے رہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر نماز سے پہلے انتظار کرنے کا ذکر ہے۔ جہاں پہ اس نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے وہ 1 منٹ ہو، 2 منٹ ہو، 5 منٹ ہو، وہ بیٹھا ہوا ہے اور نماز کے انتظار میں ہے، اس کو کسی چیز نے نہیں روکا ہوا سوائے نماز کے انتظار میں ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اس کی وضاحت ہے، وہ اس انتظار کے دوران کوئی بات نہیں کرتا، کسی کے ساتھ کوئی حرکت نہیں کرتا، بلکہ اپنی یا تو نوافل کے اندر مشغول ہے، یا تلاوت کے اندر مشغول ہے، یا ذکر کے اندر مشغول ہے، کسی کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا، صرف نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب تک وہ نماز کے انتظار میں، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ دوسری روایت اس کے اندر نماز کے بعد میں جب تک انسان اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اس کے اندر ذکر ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یزال العبد فی مصلاہ الذی صلی، کہ جب تک بندہ اپنی اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جس کے اندر اس نے نماز پڑھی، اس جگہ کے اوپر بیٹھا رہتا ہے جس کے اوپر اس نے نماز پڑھی، تو اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر حدیث کے اندر ہی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ فرشتے اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحم۔ اور اس حدیث کے اندر مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شقیں بیان کی، 2 شرطیں کب تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا ما لم یحدث، جب تک اس کا وضو ختم نہ ہو۔ ایک روایت میں ما لم یتکلم، جب تک وہ کسی سے ہم کلام نہ ہو۔ ایک روایت کے لفظ ہے ما لم یؤذ فیہ، جب تک اس کے اندر کسی کو تکلیف نہ دے، باوضو حالت کسی سے ہم کلام نہیں ہوا، کسی کو تکلیف نہیں دی، تب تک اس کے لیے فرشتے رحمت کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی معمولی بات نہیں ہے، بہت زبردست قسم کی فضیلت والی بات ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کی جو نورانی مخلوق ہے، مخلوقوں میں سب سے زیادہ جو اللہ رب العزت کی مقرب ہیں، جو اللہ رب العزت کے ہاں معزز ہیں،
اگر ان کی تھوڑی سی تعریف کی جائے تعارف کے لیے تو بات ہمیں اندازہ ہوگی کہ یہ اللہ رب العزت کی کس قدر پیاری، کس قدر اللہ رب العزت کے ہاں معزز مخلوق ہے۔ تمام مخلوقوں میں یہ نوری مخلوق ہے، یہ نور سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا، اور اللہ رب العزت کی ہر وقت یہ تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کا سوچتے بھی نہیں، سوچتے ہی نہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ان کا تعارف یوں فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ سارا کچھ زمین و آسمان اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اس کے بعد جو فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں، کبھی اکتاہٹ نہیں محسوس کی، سرکشی نہیں کی، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، تھکتے ہی نہیں، کبھی سرکشی بھی نہیں کی، اور عبادت کرتے ہوئے تھکتے بھی نہیں۔ عام مسلمان عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں نا، ہم تراویح پڑھی ہیں، 8 پڑھی ہیں تو ہماری پاؤں سوج جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، وہ تھکتے بھی نہیں، ان کے اندر تھکاوٹ کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، اس کی اگلی آیت میں فرمایا لا یفترون، اتنی عبادت کرتے ہیں مستقل مسلسل کہ اس کے اندر کوئی وقفہ ہی نہیں آتا۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح اور شام، دن اور رات، ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نوری مخلوق کن لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں؟ نمازیوں کے لیے۔ آگے 2-3 بندے اور ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الذین یصلون علی میامن الصفوف، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر یصلون علی الصفوف الاول، جو پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں، پورا سال، ساری زندگی ان لوگوں کے اوپر، ان نمازیوں کے اوپر اللہ رب العزت کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون الذین یصلون الصفوف، ان لوگوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ ایک تو ہو گئے پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والے، دوسرے وہ لوگ جو صفوں کو ملا کے نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے مگر صف کو ملایا نہیں ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملایا، کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملایا، ان کے اوپر اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ رحمت اور مغفرت کی دعا نہیں بھیجتے۔ جو صفوں کو، پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور صفوں کو ملاتے ہیں۔ تیسری روایت کے اندر ہے علی میامن الصفوف، اللہ رب العزت کے فرشتے ان لوگوں کے اوپر رحمت کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو صفوں کی دائیں سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، صفوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور دائیں سائڈ کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ پہلی صفوں کے اندر آنا، دائیں سائڈ پہ کھڑا ہونا کب ممکن ہے؟ جب ہم پہلے آئیں گے، جب ہم لیٹ آئیں گے، تکبیر ہونے کے بعد آئیں گے تو پھر یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ تو یہ 3 حدیثوں کے اندر ایک ہی وقت میں ہونے والے کام کا ذکر ہے، پہلی صف، صفوں کو ملانا اور صفوں کی دائیں سائڈ پہ کھڑا ہونا۔ ان تینوں قسم کے لوگوں کے اوپر فرشتے جو ہے وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر تو ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن کل قیامت کے دن ہمیں اس چیز کا بخوبی علم ہوگا۔ دیکھیں اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کے اندر اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے اپنے بچے کو، اپنے رشتہ دار کو کسی ادارے کے اندر، اعلیٰ ادارے کے اندر داخلہ دلوانے کے لیے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہمارا سفارشی بن جائے، ہمارا تعلق جو ہے وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ بن جائے جو ہماری سفارش کرے، ہمارے کام آ جائے، ہمارے بچے کو داخلہ مل جائے، نوکری مل جائے، ہمارا بچہ جو ہے نا وہ سفارش کے ساتھ کسی اچھے عہدے کے اوپر فائز ہو جائے، اس کا مستقبل سنور جائے۔ دنیا کے اندر یہ چلتا ہے،
ہر کام کے اندر چھوٹے سے چھوٹا کام ہے یا بڑے سے بڑا کام ہے، سفارش چلتی ہے، سفارش لوگ کرتے ہیں، سفارش لوگ کرواتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اسی بات کے اوپر مطمئن ہیں کہ ہمارا جو فلانا بندہ ہے نا جی وہ بریگیڈیئر ہے یا فلاں ہے اس کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے، ہمیں کبھی مسئلہ ہی کوئی نہیں، جب بھی مسئلہ ہوگا ہم اس کو بولیں گے، فون کریں گے، ایک فون کی مار ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے سفارشی کون لوگ ہونے چاہیے، یا اللہ رب العزت کے ہاں کون سفارش کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتائیں، قرآن ہمارا سفارشی ہوگا، روزہ ہمارا کل قیامت کے دن سفارش کرے گا، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اور فرشتے، یہ سب سے جو اعلیٰ مخلوق ہے جن کو اللہ رب العزت نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، ان کے اندر نافرمانی کا ایک تصور بھی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ دنیا کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے ہمیشہ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ فرشتے جو اللہ رب العزت کے بڑے مقرب ہیں، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، ان لوگوں کو معاف فرما دے، ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں، جو رجوع کرتے ہیں، جو تیری طرف اپنا چہرہ موڑ لیتے ہیں، تیرے رستے کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کو معاف فرما دے۔ یہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اور اللہ اکبر، بس 2-3 باتیں، اپنی بات کو انشاءاللہ اس کے بعد کمپلیٹ کر لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، صبح کے ٹائم جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے شام تک ان کی یہ اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ اس بندے کے لیے رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر شام کو کسی بھائی کی بیمار پرسی کرے، اس کا پتہ لے، اس کی عیادت کرے، اس کا حال احوال کرے، تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ مسلمان کے اوپر حق ہے، ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کی عیادت کرے، اس کا حال احوال کرے، اور پھر اس کے بدلے میں کیا ملے گا، اس کی علیحدہ ایک پوری تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت ہے اور فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جن کے لیے اللہ کے جو فرشتے ہیں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، ہر روز صبح کے وقت اللہ رب العزت کے 2 فرشتے آسمان دنیا سے زمین کی طرف اترتے ہیں روزانہ، ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ تو وہ آگے کیا آوازیں لگاتے ہیں، کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہم آتی منفقا خلافا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، تو اس کو اس کا بہترین نعم البدلہ عطا فرما، اور جو تیرے راستے سے روک لیتا ہے نا اپنے مال کو، تو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، ضائع کر دے۔ تو یہ خرچ کرنے والے اللہ کے راستے کے اندر تھوڑا یا زیادہ اپنی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، ان کے لیے فرشتے بہترین بدلے کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم آتی منفقا خلافا۔ اسی طرح سحری کرنے والوں کے لیے فرشتے، اللہ رب العزت کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، لمبی حدیث ہے، میں نے شارٹ کر کے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، ان کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو سحری کرتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں کہ ان کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو ان کا اجر ہے، اور ایک وہ جو ان سے متعلقہ
ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ کے فرشتے ہمارے لیے اپنے رب سے ہماری سفارش کر رہے ہیں دنیا کے اندر۔ تو اس لیے یہ ساری وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ان کے متعلق ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ان کو جب کریں تو بڑی خشوع خضوع کے ساتھ۔ بس میں ایک بات کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر کے نصیحت کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ اور ایک بات جو ہے وہ بہت انتہائی ضروری ہے کہ یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے نا کہ پہلی صفوں کے اندر آنے والے، نماز سے پہلے انتظار کرنے والے اور نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنے والے، ان کے متعلق جو فرشتے دعائیں کرتے ہیں تو اس کے لیے 2-3 شقیں بیان کیے۔ چونکہ اوورآل یہ ہمارے معاشرے میں اتنی کچھ زیادہ اس کے اندر سستی پائی جاتی ہے، نماز سے پہلے آ جائیں تو ہماری باتیں نہیں ختم ہوتی، نماز ہم مکمل کر لیں تو پھر بھی ہم جو ہے کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہوتا ہے، ذرا برابر بھی کوئی ہم برداشت ہمارے اندر ہے ہی نہیں، صبر ہے ہی نہیں۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں ما لم یحدث، ما لم یتکلم، ما لم یؤذی، ان کے اوپر غور کریں تو ہمارا جو رویہ ہے نا مسجد کے اندر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد والا، ہم اپنے رویوں کی وجہ سے یہ فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں، اپنے رویے کی وجہ سے دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں، حالانکہ فری کے اندر فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت، دعائیں رحمت کر رہے ہیں۔ وہ بچوں کا معاملہ ہو یا بڑوں کا معاملہ ہو، انتہائی افسوسناک ہے۔ معلوم یوزی کا مطلب کیا؟ کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ تو ادھر کیا ہوتا ہے؟ اسلام پھرتی ہے، ساتھ ہی ہم جو ہے نا وہ یا تو کسی کو تھپڑ لگا دیتے ہیں کسی بچے کو، یا کسی کے اوپر ہم اعتراض کر دیتے ہیں، کسی کے خلاف بات کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ امام صاحب کو بھی کبھی کبھار ہم نہیں بخشتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے نا۔ تو ما لم یؤذی کا مطلب کسی کو تکلیف نہیں دینی، وہ چاہے بچہ ہے، چاہے بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جو بھی ہے۔ ما لم یتکلم کا مطلب کسی سے ہم کلام نہیں ہونا۔ جب ہم کسی سے ہم کلام ہوں گے تو وہ فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں اور رحمت کی دعا نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ تو اگر ہم سلام پھیرنے کے فوری بعد کوئی بات نہیں کریں گے تو یہ تو نہیں کہ وہ موقع ختم ہو جائے گا، 10 منٹ بعد کر لیں، باہر جا کے کر لیں، کسی کو نصیحت کرنی ہے، سمجھانا ہے تو وہ 10 منٹ بعد کر لیں۔ سلام پھیرنے کے فوری بعد اسی جگہ پہ جو ہے وہ آواز لگانا، کسی کو تھپڑ لگانا، کسی کے ساتھ اونچی اونچی آواز سے بات کرنا، یہ کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے محترم معزز، آج کے ہم اس مختصر وقت میں جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں جن کی وجہ سے فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے ان سارے جو پیکج ہیں ان کے حصول کے لیے ہمیں ہمت انگوش ہونا چاہیے، ہمیں سیریس ہونا چاہیے، اور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ رب العزت کے فرشتے ہمارے لیے رحمت کی دعا کریں گے۔ جب فرشتے اللہ رب العزت کے ہمارے لیے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بڑی امید ہے کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کے ہاں ان کی دعا جو ہے وہ قابل قبول ہوگی، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے رب کی رحمت کے مستحق ٹھہر کر جنت کے مستحق بن جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب آپ نے یہ بات بیان کی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ بھی اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کے ساتھ جاؤں گا، اس کے فضل کے ساتھ جاؤں گا۔ کسی کا کوئی عمل جتنا مرضی اچھا عمل ہو وہ اپنے عملوں کی بنیاد اور زور کے اوپر طاقت کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العزت کی رحمت کے ہم مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔